رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انسانی زندگی یہ ایئرپورٹ کی طرح ہے. کچھ لوگ آتے ہیں اترتے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہیں. اسی طرح دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں. ہر روز کا یہ سلسلہ چلتا ہے. اس میں اس زندگی میں اصل اعتبار اور دار و مدار یہ خاتمے پر ہے. آدمی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے اس کو رب العالمین نے چھپایا ہوا ہے. کیسے خاتمہ ہوگا؟ موت ایمان پر آئے گی یا کفر و نفاق پر، انتہائی اچھی حالت پر یا درمیانی یا کم تر، اس کا علم کسی انسان کو نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے خاتمے کا اہتمام. خاتمے کی تلقین، اس کی اہمیت بتلایا کرتے تھے. دعا مانگا کرتے تھے اس کے لیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر کر دے. انبیاء کرام تلقین کیا کرتے تھے اس کی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو وصیت کی آخر میں کچھ باتیں کی آخر میں کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں اسلام کی حالت پر موت آئے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو کس طرح اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے؟ اس کا معنی اسی طرح جیتے رہو، زندہ رہو، اسلام پر زندہ رہو، اچھے کام کرتے رہو. تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی تو اسلام پر ہی آئے گی. اور سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی زیادہ تر کسی کام میں مشغول رہتا ہے تو اس کی موت اسی پر آتی ہے تقریباً. اس لیے آپ اگر کسی محتضر ایک ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کو جو موت کی حالت میں مبتلا ہو، تو کوئی آپ کو گانے سناتا ہوا ملے گا واللہ، اور کوئی قرآن مجید پڑھتا ہوا ملے گا، کوئی آخرت میں اس کی سوچ اور کوئی دنیا کی سوچ. یہ سوچ ہے زندگی میں جو سوچ ہوگی، زندگی میں آپ کے ذہن اور سوچ اور فکر پر جس چیز کا غلبہ ہوگا وہ چیز سامنے آئے گی موت کے وقت. اور اسی سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو آپ نے دل میں جگہ دی ہے تو اسی سے بنیاد بنتی ہے. اگر کسی اور چیز کو آپ نے غلبہ دیا ہے اس محبت پر، اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے، کوئی صفت اور کوئی خاصیت ایسی جو رب العالمین کی ناراضگی کی ہے وہ آپ کے دل میں پل رہی ہے اور پنپ رہی ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ چیز آپ پر غالب ہوگی اور موت کے وقت آپ کی اسی طرح کی حالت ہوگی. سفیان ثوری رحمہ اللہ رو رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہوئے نے؟ ایک بہت بڑے عالم ہیں نے. کہنے لگے نہیں، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ موت کے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے گا.
پتہ نہیں چلتا موت کے وقت۔ ایک آدمی بظاہر اچھا کام کرتا ہوگا، دین کا کام کرتا ہوگا، یہ خطرے کی بات ہے اور موت کے وقت اس کی حالت دوسری ہو جائے گی۔ یسبق علیہ الکتاب، حدیث میں آتا ہے نیکی کرتا رہے گا یہاں تک کہ ایک بالش موت تک فاصلہ رہ جائے گا، اتنا موت کے قریب ہوگا تو تقدیر اس پر غالب ہو جائے گی، جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح برائیاں کرتا رہے گا، ایک بالش موت کے قریب نیکیاں مانا شروع کر دے گا، آخر میں نیکیاں شروع کر دے گا، جنت چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہر برے آدمی کو برا بھی مت کہو اور اس کو انتہائی برا مت سمجھو، برائی کو برا جانو، لیکن برے شخص ہو سکتا ہے کہ یہ برا شخص کل کو اچھا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اچھے شخص کل کو برا ہو جائے۔ تو آدمی کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، اپنے دوست اور احباب اہل و عیال کی فکر بھی کرنی چاہیے اور ان کے آخری خاتمے کی اصل فکر۔ عثمان ظفری ایک شخص گزرا ہے، احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا واقعہ کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ 7 آدمیوں کو اس نے قتل کیا تھا، بڑے بڑے کافروں کو۔ صحابہ کرام اس کی تعریف کرنے لگے، یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے، آج کی جو کارروائیاں اس نے کی ہیں اس طرح کارروائیاں کسی نے نہیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ بظاہر ایک شخص کو اگر کوئی آدمی دیکھ کے دین کا اتنا کام کر رہا ہے، آج کل تو کسی پر وحی نہیں آتی، اگر نبی ہوتا اور وہ کہہ دے کہ یہ تو جہنمی ہے، اس وقت بھی لوگ پریشان ہو جائیں کہ اتنا دین کا کام کرنے والا، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ہو لیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے آخر۔ ہوتے ہوتے اس کو زخم لگے، زخمی ہوا اور پھر اس نے خودکشی کی، اس زخموں کو برداشت نہیں کر سکا، خودکشی کی۔ خودکشی کرنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا اللہ کے رسول پر وحی آئی ہوگی، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دے لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا عقیدہ ہو اللہ اور رسول کی باتوں پر۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ اس شخص نے اس سے شروع میں کسی نے پوچھا کہ آپ اسلام کا دفاع کرنے نکل رہے ہیں، یہ پہلے کبھی جہاد پر نہیں گیا تھا، حالانکہ اس نے اس دن فجر کی نماز بھی پڑھی تھی۔ کہا اسلام کا دفاع کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو قومیت کی بنیاد پر لڑ رہا ہوں، یہ مکے والے قریش یہ انصار کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں اور یہ مکے والے مدینے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم اس اپنی شہر کا دفاع کریں گے، اس قوم کا دفاع کریں گے۔ اسلام کی دفاع کی بات نہیں ہے۔ دیکھو یہ قومی دفاع، شہر کا دفاع، ملک کا دفاع یہ ہے، ثابت ہے، لیکن اس پر غلبہ کس چیز کا ہے؟ اسلام کا۔ اگر آپ اس وجہ سے دفاع کرتے ہیں کہ اسلام ہے، مسلمان ہے، مظلوم ہے، تو یہ ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اس وجہ سے، یہ ہلاکت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن وحی آئی جب صحابہ کرام اس کی تعریف کرنے لگے، وحی آئی کہ یہ شخص یہ جہنمی ہے۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ آدمی بیمار تھا، یعنی بیمار کے جسم میں عشق کا بیمار تھا، گندا آدمی تھا۔ تو ایک عورت کہیں آئی، راستہ اس نے پوچھا، حمام منجاب ایک علاقہ ہے وہاں کا، تو اس سے پوچھا کہ وہاں میں تو راستہ بھول گئی ہوں، وہاں کا راستہ کس طرف ہے؟ تو اس بدبخت نے اپنے گھر کا اگلا دروازہ بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہو جاتا ہے وہاں۔ جب وہ اندر گئی اس نے دروازہ بند کیا، اس نے بدکاری کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتی ہوں، لیکن میں بھوکی ہوں، دور سے آئی ہوں، میرے لیے کچھ کھانا وانا لے آؤ، کچھ چیزیں لے آؤ۔ تو یہ گیا بستی میں، جب یہ بازار گیا کھانا وانا باقی چیزیں لانے کے لیے، ادھر اس نے دیکھا کہ یہ تو نکل چکا ہے، تو یہ نکل گئی۔ جب نکل گئی اور یہاں سے وہاں سے وہ کھانا وانا ساری چیزیں لایا، یہاں دیکھا ادھر ٹکر مار رہا ہے، ادھر ٹکر مار رہا ہے کہ وہ عورت تو ہے ہی نہیں، بالکل سرے سے پاگل ہو۔ تو کہنے لگا الا رب قائلۃ یوما وقد تعبت این الطریق الی حمام منجابی، یہ اس نے ایک شعر بنایا۔ اس کے عشق اور محبت میں پاگل ہوا، پاگل ہونے کی وجہ سے شعر کہنے لگا، اور یہ شعر بار بار کہتا جاتا تھا، بار بار۔ یہ پاگل پن اس کا اتنا زیادہ ہوگا کہ اتفاقاً شیخ کہتے ہیں کہ یہ ایک علاقے پر گزرا تو وہاں سے اس کو وہی لڑکی نظر آئی،
تو اس نے جب دیکھا اور یہ شعر پڑھ رہا ہے اسی کے بارے میں، تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک شعر کہا جس کے آخر میں تھا کہ ہلا جعلت قفلا علی الباب، دروازے پر تو نے تالا کیوں نہیں لگایا؟ باہر سے دروازہ تالا لگا دیتا تو میں کہاں بھاگ سکتی تھی؟ اب اس کا شوق اور بڑا کہ ہو یہ کس مصیبت میں نے واقعی غلط کام کیے نے، دروازے پر اگر تالا لگا دیتا یہ کہاں بھاگتی؟ اب یہ شعر پڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، اور یہ کہنے لگا اللہ جعلت قفلا علی الباب، یہ آخر میں یہ شعر پڑھ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی غلط تھی، اس کی سوچ غلط تھی، اس کی فکر غلط تھی، اور یہ سوچ اور یہ فکر یہ آدمی کو لے ڈبوتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک طالب علم تھا، وہ کہیں زخمی ہوا، زخمی ہونے کے بعد ہسپتال لایا گیا، ڈاکٹروں کو لوگوں نے کہا یہ طالب علم ہے، اس کا زیادہ خیال رکھنا۔ وہ کومے میں چلا گیا تھا، کومے سے جب یہ ایک دن تھوڑا ہوش میں آیا تو یہ گانے گانے لگا، عجیب عجیب قسم کے گانے گانے لگا۔ تو وہ ڈاکٹروں نے کہا اس کے وارثوں کو کہ آپ کہتے تھے کہ یہ تو طالب علم ہے، قاری ہے قرآن کا، یہ تو گانے گا رہا ہے، کوئی گلوکار لے کر آئے ہو تم اور ہمیں دھوکہ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ طالب علم، یہ ظاہر طالب علم تھا لیکن خفیہ طور پر یہ گانے سنا کرتا تھا، اس میں اس کی دلچسپی تھی بدبخت کی۔ تو موت کے وقت اس بدبخت کی یہ حالت ہوئی اور یہ گانے گاتا ہوا اس کے بعد دوبارہ اس پر غشی آئی اور مر گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھو زندگی گزرتی ہے، اللہ اکبر، ایمان پر گزر رہی ہے، اچھے اعمال کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یرموک کی لڑائی ہے، یرموک کی لڑائی میں ایک صحابی کہتا ہے کہ میں پانی لے کر جا رہا ہوں، میرا چچزاد بھائی ہے، مجھے پتہ لگا زخمی ہے، اس کے پاس پانی لے کر گیا، وہ زخمی پڑا ہے، عرقوں کی گرمی، زخموں کی تپش، حرارت، موت کی سختی میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیاس لگی ہوگی۔ قریب ایک دوسرا شخص ہے، اس کی کراہنے کی آواز آئی، اس نے اشارے سے کہا پانی اس کو پلاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو، میرے بھائی نے کہا کہ اس کو پلاؤ، کیا کر سکتا تھا؟ پانی ایک دوسرے کے پاس لے کر گیا۔ اس کے قریب ایک تیسرے شخص کی کراہنے کی آواز آئی، اس نے اشارہ کیا اس کے پاس پانی لے کر جاؤ، میں اس کے پاس لے کر گیا۔ جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وفات پا گیا تھا، اس کی روح نکل گئی۔ جب دوسرے کے پاس واپس پہنچا اس کی بھی روح نکل چکی تھی۔ کہتے ہیں جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی بھی روح نکل چکی تھی۔ یہ کیا، کون لوگ ہیں؟ یہ ایثار والے ہیں۔ قرآن کریم ان کی تعریف کرتا ہے، 750 آیتیں رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت میں اتاری ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظیم لوگ ہیں۔ ان کی ایک صفت قرآن نے بیان کی، ایک یہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خود اگرچہ بھوکے ہوں، خود پیاسے ہوں، خود پریشان حال ہوں، ضرورت مند ہوں، لیکن یہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ہم تو دوسرے کا پانی چوری کرتے ہیں نا، حق ہوتا ہے ان کا، ان کو پانی نہیں لینے دیتے انہیں۔ یہاں موت کی حالت میں اس کو پانی پلا رہا ہے۔ موت اس حالت میں ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ ایثار صفت تھی ان کی، تو اچھی صفت پر رب العالمین نے ان کو موت دی۔ خاتمہ بالخیر کا اعتبار ہوتا ہے، اس پر دار و مدار ہوتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موت کی حالت میں ہے، غشی آ رہی ہے، دورے پڑ رہے ہیں موت کے، غشی آئی، غشی سے کے بعد پھر ہوش، تو ہوش میں بیٹھے ہوئے افراد تلقین کرتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے یہ جو موت کے قریب ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کہا کرو، تو طریقے سے کہا کرو۔ تلقین کی تو وہ کہنے لگے لا لا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لا لا، یہ وہ عظیم آدمی ہے، اللہ اکبر، امام اہل سنہ جسے کہا جاتا ہے، 3 بادشاہوں کا ظلم اس نے سہا، اور امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے کوڑے لگے اس کو، اگر یہ کوڑے ہاتھی کو لگ جاتے مر جاتا۔ کیا عظیم آدمی، اللہ اکبر۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ مار دیے گئے، یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے اللہ کا بندہ اٹھا ہے، امام اہل سنہ۔ 3 بادشاہوں کا اس نے مقابلہ کیا، 3 بادشاہوں کا۔ یہ عظیم آدمی
یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب وہ وہاں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، بیٹھے ہیں، پریشان ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو بیٹے نے کہا حضرت آپ کو تو ہم نے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے اور آپ لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ اس نے کہا وہ اللہ کے بندو آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کر رہا تھا، کہا شیطان اس وقت بھی آیا مجھے گمراہ کرنے کے لیے، تو میں نے کہا نہیں تیری بات نہیں مانوں گا، لا لا، یعنی یہ کہا شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور اس نے یہ کہا فتنی احمد، کہا احمد مجھ سے بچ گیا۔ میں نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں بچا ہوں، ابھی روح نہیں نکلی ہے۔ روح کے نکلنے تک شیطان نے جو قسم کھائی تھی نا، تو یہ نہیں کہا تھا کہ جوانی میں گمراہ کروں گا، نوجوانی میں گمراہ کروں گا، بڑھاپے میں گمراہ کروں گا، یہ نہیں کہا تھا، ساری زندگی کی قسم کھائی تھی، ساری زندگی اس کو گمراہ کرتا رہوں گا جہاں تک میرا بس چلے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب تک روح نکلتی نہیں اس وقت تک وہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو لقاء اللہ کیا ہے؟ وہ موت کے قریب کا وقت ہے، جب روح نکلتی ہے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے، تاکہ بھاگ نہ جائے موت کی سختی کو دیکھ کر، پھر جسم سے ہوتے ہوتے تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ اس میں بشر برضوان اللہ، اللہ کی رضا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو یہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ مزے ہیں، اس لیے جا رہا ہوں اس آگے۔ تو یہ احب لقاء اللہ، موت کو پسند کرتا ہے، پھر تو اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میرے پاس آ جائے۔ اور اسی وقت کافر و منافق اس کو اللہ کے غضب کی بات کی جاتی ہے تو یہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، تو کرہ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا کہ بدبخت ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اپنے دو استاد ہیں، ایک قرآن مجید سے اس کی بہت زیادہ محبت تھی، ایک غلطی اس کی نہیں آیا کرتی تھی، نماز میں کھڑا تھا اور کھڑے ہوتے ہوئے تلاوت کرتے کرتے گر گیا، وفات۔ ایک دوسرا استاد ہے حدیث، نسائی پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے بندے کی وفات ہوئی۔ یہ لوگ ہیں ایسے، ایک یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے، یہ دین کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ واللہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کی رضا اور محبت بیٹھ جائے، رب العالمین اسے نصیب کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، عام آدمی تھا، اس کو ایک شخص نے صحیح بخاری کی آخری حدیث سنائی کہ دو کلمے ہیں، رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت زیادہ باری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس نے کہا دوبارہ دہراؤ، اس شخص نے وہ کلمے دوبارہ دہرائے، حدیث سمت مکمل حدیث، کہا پھر دہراؤ، پھر دہرائے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ حبیبتان کا معنی بھی ہے نا، یہ ایسے کلمے ہیں نا اللہ کی محبت اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھی، اب جہاں بھی جا رہا ہے، دکاندار ہے کوئی سودا خریدنے آ رہا ہے تو کہتے ہیں دو کلمے بتاؤ جو زبان پر بہت زیادہ ہلکی ہیں اور جو بہت زیادہ ترازو میں باری ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نماز ہوتی ہے، قریب کوئی بیٹا ہوتا ہے، کہتے ہیں کلمے بتاؤ جی، ہاں دو کلمے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ اس کی عادت ہی مبارکہ بن گئی۔ موت کے قریب پہنچا، قومے میں چلا گیا۔ کچھ لوگ قومے میں چلے جاتے ہیں اور اکثر لوگ قومے سے واپس آتے ہوں گے۔ قومے میں چلا گیا، ڈاکٹروں نے ان کے ورثاء کو کہا کہ بھائی یہ شخص یہ اس کے چانس نہیں ہے بچنے کے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک دم صحیح ہو گیا۔ صحیح ہو گئے تو جب صحیح بالکل ابھی صحیح ہو رہا ہے تو وارثوں کو ڈاکٹروں نے بلایا، بھائی مبارک ہو، وہ تو ہوش میں آ گیا ہے۔ یہ جو مکمل ہوش میں آیا، واللہ اس نے وہی حدیث دہرائی، وہی حدیث جو اس نے یاد کی تھی اور لوگوں کو کہتا رہتا تھا۔ ایک بات یاد کرو یار، ایک کلمہ یاد کرو اور اس کو دل میں بیٹھاؤ، واللہ کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ اس نے یاد، وہاں حدیث سنانی شروع کر دی۔ ڈاکٹر حیران ہیں، ابھی تک قومے میں کچھ بول نہیں رہا تھا، ڈاکٹروں کو کہا غور سے سنو، دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں اور میزان ترازو میں بہت زیادہ باری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہا اور اس کے کہنے کے بعد وفات پا گیا۔ یہ کیوں؟ اس کو اس سے محبت پیدا ہوئی۔ یہ جو محبت پیدا ہو جاتی نا، محبت، تو وہ محبت رب العالمین محبت
حبیبتان کا معنی بھی یہ ہے، اور اصل چیز محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اصل چیز ہے، اس لیے میرا رسول اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں اللہ، اور یا اللہ ان لوگوں کی محبت کی جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو غافل ہیں تجھ سے، وہ نہیں۔ لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، جو تجھے یا اللہ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ لوگ، اور اس عمل کی محبت یا اللہ جو تیری محبت کے قریب کر دے، اس عمل، ہر عمل نہیں، وہ عمل جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ خاتمہ بالخیر، اس پر دار و مدار ہے، سارا دار و مدار ہے۔ ایک شخص ہے، ایک بیوہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، جب بھی شام کو کچھ لاتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی لے آتا تھا۔ وہ بیوہ اس کو ایک دعا دیا کرتی تھی، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کر دے۔ خود بھی اس کے لیے دعا، دوسروں کے لیے بھی جس سے محبت ہو، یا اللہ اس کا خاتمہ اچھا کر دے۔ یہ غریب آدمی ہے، اس شخص کو کسی نے کہا تجھے عمرہ کرانے لے جاتا ہوں، اس نے کہا بھائی میرے بچے ہیں، ان کے لیے کون کما کر لائے گا؟ اس نے کہا بچوں کے اخراجات بھی میں برداشت کروں گا، بس مجھے یہ دل میں ڈال دی گئی ہے بات کہ تجھے عمرے کے لیے لے جاؤں۔ اس کو عمرے کے لیے لے کر چلا گیا وہ شخص، خرچہ ورچہ یہاں چھوڑ دیا۔ اب وہاں جب عمرے سے فراغت کے بعد واپس آنے کا ٹائم ہے تو یہ شخص جو گیا ہے، جو غریب آدمی تھا، اس نے اس کو کہا حضرت آپ نے مہربانی کی ہے مجھ پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکتا ہوں، یعنی میں تو غریب آدمی ہوں، تو یہ ایک 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا پڑھ لے اللہ کے بندے، میں تو تجھے لے کر ہی آیا ہوں کیا کمانے کے لیے، مجھے بھی اجر ملے گا، اب پڑھ لے 2 کیا 4 پڑھ لے 8 پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ سوچ لے کر، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب صبح ہو، عبداللہ ابن عمر کہا کرتے ہیں صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، شام آئے گی، یعنی کتنے لوگ صبح مر جاتے ہیں شام تک نہیں پہنچتے، شام ہو صبح کا انتظار نہ کیا کر، کتنے لوگ رات کو وفات پا جاتے ہیں، اس کا انتظار نہ کیا کر، مسافر کی طرح زندگی گزار۔ یا ایک درخت کے سائے میں بیٹھنے والا شخص، سستانے والا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، یہ انہوں نے تربیت کی، تربیت ہو تو اب اس کا یہ خیال ہے کہ میں تو پتہ نہیں دوبارہ عمرے پر آ سکتا ہوں، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، اس نے وہ نماز لمبی کی، اللہ کے بندے نے لمبی کی، 1 رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، 1 سجدہ آخری سجدے میں لیٹ گیا۔ جب یہ دیر کر دی اس نے، وہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ دیر کر دی اس نے کافی، تو کچھ آوازیں دینے لگا، اس کے بعد کافی دیر ہوئی، اس نے اس کو ہلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی تھی سجدے میں۔ اس کو نماز سے محبت تھی، نماز سے محبت، عمرے سے محبت، حج سے محبت، اللہ کے اس گھر سے محبت کہ اس گھر میں دوبارہ آ سکوں گا، یعنی تو رب العالمین نے اس کا خاتمہ کتنا اچھا کر دیا۔ امام ابو زرعہ الدمشقی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ موت کا وقت ہے، اب تلقین کی بات ہے نا کہ تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ آ جائے، تو تلقین کرتے ہوئے محدثین تو سمجھدار لوگ ہیں، فقہاء سمجھدار ہیں، یہ ائمہ کرام محدثین، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ جتنے گزرے ہیں جنہوں نے دین کے کام کیے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو ملامت نہیں کرنا، بڑا کام کیا انہوں نے، اجتہادی خطائیں ہو بھی سکتی ہیں، انبیاء کرام نہیں تھے، نبی ہوتا ہے، اللہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمات کی ہیں، ان کو خطا پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجتہد غلطی کرتا ہے اس کو غلطی پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، کیونکہ دین کا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اس کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا محدث ہے، موت کی حالت میں پہنچا ہوا ہے، اب کس طرح اس کو سمجھایا جائے؟ لا الہ الا اللہ پر، اللہ اکبر، ساری زندگی احادیث کی خدمت کرنے والا، اور سنتے یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر جن لوگوں کے احسان، اسلام پر کیا احسانات ہیں مسلمانوں پر، ان میں سے محدثین کا بہت بڑا کردار ہے، بڑے احسانات ہیں، اسناد سندوں کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کو محفوظ کیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس میں سند ہو، ایک قرآن مجید کی سند ہے انہیں، من انبأک ھذا نبأنی العلیم الخبیر، ایک احادیث کی سند ہے، سندیں ہیں، سندیں
تو محدثین نے کہا کہ کسی طرح ان کے ذہن میں یہ بات لائی جائے کلمہ، تو وہ حدیث پڑھنے لگے کہ جس حدیث کے آخر میں یہ آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سند پڑھتا ہے حدثنا بندار اور حدثنا ابو عاصم اور حدثنا عبد العزیز، یہاں آ کر ایک محدث رک گیا، اب زبان پر جاری نہیں ہو رہی ہے سند، دوسرے محدث نے سند پڑھی، سند آ کر یہاں آ کر رک جاتا ہے، سند جاری نہیں ہوتی، بھول رہا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محدث ابو زرعہ الدمشقی رحمہ اللہ، اس کی زبان مبارک پر وہ کلمات جاری کرتا ہے سند سمیت، اس کی زبان پر ہے، چل نہیں رہی ہے، محدثین پڑھ رہے ہیں سند بھول رہے ہیں، سند پہ ایک جگہ آ کر رک جاتے ہیں، پریشان ہو گئے کہ اب کس طرح اس کو تلقین کریں۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے ان کی زبان پر خود وہ سند جاری کر دی، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد العزیز عن صالح عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ بس یہ آگے حدیث بھی نہیں پڑھی، ہاں دخل الجنہ، یہ صرف کلمہ پڑھا، فات پا گئے۔ جس چیز کے ساتھ محبت ہوگی، موت کی حالت میں ہوئی، گانوں کے ساتھ محبت، فیس بک کے ساتھ محبت، دیگر چیزوں کے ساتھ محبت، وہ اللہ پتہ نہیں چلے گا۔